کئی ایسے مقامات ہیں جہاں جھوٹ بولے جاتے ہیں اور سچ کو جہاں دبا دیا جاتا ہے، ان مقامات میں ایک مقام ہمارے تجارتی مراکز ہیں۔ وہ مقامات جہاں آج تجارت کی جاتی ہے، تجارت کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں خرید و فروخت کیا جاتا ہے، ہمارے بازار، ہماری مارکیٹس اور ہمارے تجار حضرات جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، آج سب سے زیادہ جھوٹ اور دھوکہ دڑی اسی مارکیٹ اور اسی ماحول کے اندر پائی جاتی ہے۔ جبکہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تجارت میں مشغول دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ تجارت میں بڑے مشغول ہیں، بڑے منہمک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر فوراً اپنی گردن کو گھمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، بے شک قیامت کے دن تجارت کرنے والے لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ گنہگار ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، ہاں سوائے ان تاجروں کے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، نیکی کرتے ہوں اور سچ بولتے ہوں۔ آج آپ بازاروں کا حال دیکھیے، آج آپ بازاروں کی حالت پر غور کر کے دیکھیے۔ تجارت میں ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، تجارت میں جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، تجارت میں جھوٹ بول کر کے اپنا مال فروخت کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ تمام تجار جو دھوکہ دڑی کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں گنہگار بن کے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو تاجر اللہ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، وہ تاجر جو نیکی کا ارادہ رکھتا ہو اپنی تجارت کے ذریعہ، اور وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو قیامت کے دن ایمان کی حالت میں اٹھائے گا، اہل ایمان کے صف میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدار اور بیچنے والا جدا ہونے تک اختیار میں ہے، چاہے تو وہ سودا طے کر لے یا چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات ان کے تعلق سے بیان کی۔ آپ کہتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ بولے، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی، دونوں اگر سچ بولتے ہیں اور معاملہ واضح رکھتے ہیں، معاملے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی غموض نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے تجارت کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے سے اور دونوں ایک دوسرے سے باتوں کو چھپاتے بھی ہیں تجارت کے تعلق سے، مال ردی ہے، خریدنے والے کو یہ کہا جا رہا بڑے اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اور یہ پیسہ بھی جو قیمت ہونی چاہیے اس میں جھوٹ یہ کہے کہ میں نے فلاں دکان میں پوچھا، وہ تو اس سے کم بتا رہے قیمت جو آپ بتا رہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی چھپا رہا ہے اور یہ بھی چھپا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے خریدنے اور بیچنے والے سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے اور ان کی تجارت میں اللہ برکت نہیں دیتا۔ اس لیے ناظرین اس بات کا خاص خیال رکھیں، تجارت میں، خرید و فروخت میں سچ بولیں، سچ کو لازم پکڑیں، یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری تجارتوں کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔